ایڈونیا جناب میکسیمیلین، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، ہنسی خوشی مجھے ودا کیجیے۔ نہیں، ایسا مت کہیے، میں آپ کو نجات دلاؤں گا، ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں، لحظہ دیدار نزدیک ہے، میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا، آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے۔ یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے۔ کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہو تنہا کیسے ہوا؟ آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے۔ خدا حافظ ایڈونیا، خدا حافظ۔ وعدہ دیدار روز محشر۔ اب شہنشاہ کے آنے میں زیادہ وقت نہیں رہا۔ بتاؤ کیا خبر ہے جولیس؟ عالی جناب، کل رات مبلغ ادونیا کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ شاباش جولیس، استقبال کی تیاریاں ہو گئی؟ شہر شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اچھا، بہت اچھا۔ آج فیلاڈیلفیا شہنشاہ ایڈرین کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ یاد دہانی کرانا، ہم تم سب کو انعام عطا کریں گے، حتیٰ ان کو بھی جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان چند روز کے دوران جو شہر کے باہر تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تمہارا مقصد میکسیمیلین تو نہیں جولیس؟ بالکل صحیح عالی جناب۔ ٹھہرو، اس ویلیس کی خبر لیتا ہوں، مجھے اس کا شمشیر چلانا اچھا لگتا ہے۔ مار ڈالوں گا میں تجھے۔ عالی جناب، دربانوں نے خبر دی ہے کہ میکسیمیلین 4 دن پہلے شہر سے باہر گئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے ہیں۔ فکر نہ کرو، تمہارے شبہات کا جواب میں تلمی خواہ سے سن چکا ہوں۔ اٹھ جاؤ۔ ہاں، جناب میکسیمیلین تشریف لے آئے۔ جناب جولیس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تھے اور کیا کیا۔
البتہ بہتر ہے کہ پہلے آپ ان کو جواب دیں. جولیوس کو تو ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے. البتہ میں بھی صورتحال سے آگاہ کرنے حاضر خدمت ہوا ہوں. موصولہ اطلاعات کے مطابق جن راستوں سے شہنشاہ اعظم کی سواری گزرے گی وہاں مسیحیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، اور میں شہنشاہ پر قاتلانہ حملے کو بعید نہیں سمجھتا. لہٰذا ضروری تھا جلد از جلد کارروائی کی جائے. اسی بنا پر حالات کا جائزہ لینے اور ان پر قابو پانے کے لیے ان علاقوں کے دوروں پر نکل گیا. خوش قسمتی سے جیسا کہ موصولہ اطلاعات نے بتایا، حالات خطرناک نہیں ہیں اور کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہراً جولیس کو بھی اپنا جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایرکیمیڈ کیوں پریشان کر رہے ہو چچا کو؟ تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. سلام میرے بیٹے. آپ کی بہت یاد آ رہی تھی. مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی. اتنے دن اچھے بیٹے تھے نا. آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا جو آنے میں اتنی دیر لگا دی. خدا کا شکر. عالی جناب، مصلحت نہیں تھی کہ اس حالت میں آپ شہر چھوڑتے. یقیناً جاسوسوں نے آپ کی غیر حاضری کی خبر دی ہوگی. گیلس، کیا خدا کے سوا بھی کسی سے ڈرنا چاہیے؟ ہاں؟ کیوں، میری غیر حاضری میں کچھ ہوا تو نہیں؟ ایڈونیا کے بارے میں مجھے علم ہے. تو آپ کو معلوم تھا؟ ہاں، زندگی کے آخری لمحات میں اس کی صلیب کے پاس تھا. کیا معلوم کہ اس کا انجام ہمارا بھی انتظار نہ کر رہا ہو. وہ مقدر جو خداوند عالم ہمارے لیے لکھے بے شک ہمیں منظور ہے. اگر خداوند عالم نے جلد اپنے پاس بلا لیا تو کیا ہم لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے؟ عالی جناب، سچ پوچھیے تو صرف بانو ہیلن ہی نہیں ڈر رہی ہیں بلکہ مجھے بھی کل کی فکر لگی ہوئی ہے. آپ کی اجازت سے. شہنشاہ کی آمد و رفت مصیبت سے خالی نہیں ہے. بالکل تشویش نہ کرو، شہنشاہ کے دن اب ختم ہونے والے ہیں. خدا کی عنایت سے کچھ فیصلے میں نے کیے. آخر 4 دن کے بعد عالی جناب آ ہی گئے. مجھے معلوم ہے، لیکن بہت انتظار کروا کے. آپ دل میں خور یمانی سائے ہیں. چلو بیٹے. عالی جناب میکسیملین پر سلام ہو. سلام ہو ہمارے عزیز دوستوں پر. عجیب بات ہے، آخر کیسے جناب علی کو اپنے شہر کی یاد آ گئی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس مصیبت کا حل تلاش کیے بغیر نہیں لوٹوں گا. تو ظاہراً آپ کو کوئی حل مل گیا ہوگا. خدا کے فضل و کرم سے ہاں. کیا عالی جناب کو اس بات کی اطلاع ہے؟ دنیا کی؟ ہاں، انہیں معلوم ہے. تو پھر اس کی نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دنیا کے لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس ظلم کے اصل بانی کو سزا دینی چاہیے. آپ کے مجھ سے دلچسپ باتیں سن رہا ہوں. لیکن آپ تو شہنشاہ ایڈرین کو قتل کرنے کے مخالف تھے. شہنشاہ کو تو قتل ہی کریں گے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. ہم آپ کے فیصلے کو سننے کے لیے بے قرار ہیں. جلدی نہ کیجیے، وقت آنے پر پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا. خود ہمیں زندان جانا چاہیے. شاید ہم لوگ دنیا کے لیے کچھ کر سکیں. مجھے تو کوئی امید نہیں. مجھے مت مارو. مارسلس، مجھ پر رحم کرو. کیوں مارتے ہو؟ عالی جنابان پر سلام. کس لیے سزا دی جا رہی ہے؟ اقرار کے لیے عالی جناب. یہ مسیحی ہیں، ان کے لیے کوڑوں کی سزا ہوئی ہے. کافی ہے، رہا کر دو انہیں. لیکن عالی جناب ان کی سزا باقی ہے. نہیں سنا جناب نے کیا کہا؟ کافی ہے، بس کرو. انہیں کھول دو اور قید خانے میں لے جاؤ. مارسلس. جی عالی جناب. مبلغ ایڈونیا کہاں ہے؟ کل آدھی رات کے وقت اسے سولی پر چڑھا دیا گیا. آدھی رات میں کیوں؟ اس کے ہم مذہب لوگوں کے ممکنہ ہنگامے کی روک تھام کے لیے. تم جا سکتے ہو. جی عالی جناب. دنیا کی باتیں بھی حضرت زکریا جیسی تھی جو ابھی تک گونج رہی ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بت کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مجسمے کیوں ٹوٹ گئے اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہمارا دفاع کیا کریں گے علی جناب؟ کیا یہی خدا ہے؟ یہ بے جان مجسمے تو خدا نہیں. ان مجسموں کو آج رات زکریا کے خون کا بدلہ چکانا ہوگا.
اور وہ بھی سنگین بدلہ۔ بڑا دلچسپ جانور۔ نہیں نہیں، اسے چھیڑنا مت۔ آؤ بھائی بندر کا تماشا دیکھو، راجا کھا۔ میں دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ اسے چھیڑنا مت۔ آپ مجھ کو افسوس ہے کہ ان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ بابا، آپ کو تو پتہ ہے کہ دنیا کا جرم ایسا تھا کہ اس کی سفارش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی اسے گرفتار کیا گیا ہم اس سے نا امید ہو گئے۔ رومی کسی پہ رحم نہیں کرتے۔ لعنت اس دنیا پر، لعنت ان کے خداؤں پر جو ہم سے قربانی وصول کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ لعنت شہنشاہ ایڈرین پر، لعنت لعنت۔ اس کی لاش کو کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لاش کو صلیب پہ رہنے دو، دوسروں کی عبرت کے لیے۔ کاش اس کی سونی چڑھی لاش ہمیں دے دیتے۔ لاش تو ممکن نہیں ہے بابا، لیکن وعدہ کرتا ہوں اس کے خون کا انتقام لوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو ماں، میں بھی تمہارا بیٹا ہوں۔ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ عالی جناب، گزشتہ رات کچھ نامعلوم افراد نے دنیا کی لاش چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی شہر اتنا غیر محفوظ ہے؟ پھر تم کیا جھک مار رہے ہو؟ جاؤ جا کے میکسی ملین کے خلاف ضروری ثبوت فراہم کرو میتھیوز۔ میکسی ملین کے خلاف ضروری ثبوت، شہنشاہ کے سامنے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے۔ جاؤ میتھیوز، جاؤ۔ عیسائیوں کا مسئلہ سنا ہے؟ میں تو برس ہا برس جنگ کے میدانوں اور شہر سے دور رہا ہوں، اور اب سمجھ میں آیا ہے کہ انہوں نے کیا فتنہ کھڑا کیا ہے۔ ان سب کا سر قلم کر دینا چاہیے اور کامیابی کا جام پینا چاہیے۔ اگر میں دقیانوس کی جگہ ہوتا تو سب کو مکمل طور پر ختم کر دیتا۔ ابھی بھی وقت ہے، دیر نہیں ہوئی ہے۔ میں ایک رومی کی حیثیت سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، شہنشاہ کے جانے کے بعد زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دوں گا۔ آج بہت اہم دن ہے، تمام عبادت گاہوں کے پجاریوں کو بلانا چاہیے۔ ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ شہنشاہ کی آمد پر ایک شاندار جشن منائیں گے، ایسا جشن ہو کہ جس کو تاریخ یاد رکھے۔ ہاں، میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ عود جلائیں اور تمام آتش کدوں کو روشن کر دیں، مگر لباس سرکاری نہ بھولیں۔ انہیں چاہیے کہ سرکاری لباس پہنیں اور تمام پجاری سب وسطا ہوں تاکہ شہنشاہ کی سواری گزرے۔ اپولون کے مجسمے کو بھی پھولوں سے سجا ہونا چاہیے۔ عبادت گاہوں میں اور شہنشاہ کے قدموں تلے بھی پھول بچھے ہونے چاہیے۔ میں ڈرتی ہوں جناب میکسیمیلین، کبھی بھی شہنشاہ کی آمد خیر کے ساتھ نہیں ہوئی۔
ہمیشہ منحوس اور بری یادوں کے ساتھ رہی ہے۔ جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا۔ گیلس، جاؤ ہماری سواری تیار کر دو۔ میں اس تصویر سے بھی ڈرتی ہوں۔ اس کو یہاں سے ہٹا دیجئے۔ پھر تم نے وہی خواب دیکھا کیا؟ ہاں، دیکھا کہ مر گئی ہوں اور یہ تصویر زندہ ہے۔ میں اس تصویر سے زندہ باہر آئی۔ آپ حیرت میں تھے کہ مجھ پہ یقین کریں یا اس تصویر پر؟ پھر میں نے دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، یعنی میں خود اپنی ماں ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس تصویر کو ہٹا کے ایسی جگہ رکھوں گا جہاں صرف اور صرف میں دیکھ سکوں، کوئی دوسرا نہیں۔ مالکن، سب چلنے کے لیے تیار ہیں، جلدی کیجیے۔ عالی جناب کہاں ہیں؟ کتب خانے میں ہے، اندر چلے جاؤ۔ عالی جناب، جناب دقیانوس شہر کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ شہنشاہ ایڈرین کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ جلدی کیجیے، آپ کو بھی جانا چاہیے۔ جانتا ہوں، لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں تقریبات میں شرکت کرنی پڑے گی۔ عالی جناب، ایڈونیا کو شہنشاہ کے استقبال کے راستے میں سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنی حفاظت کریں۔ دقیانوس اور جیولیس کی نگاہیں بہت تیز ہیں۔ بہت جلد ان کی نگاہیں ایسے عجیب حوادث کا مشاہدہ کریں گی جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ خدا کی مدد سے